تحت الوضو کی ترتیب کے ساتھ اس کی دعائیں وغیرہ سے انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن فرمائے گا ہو جا تو وہ بس ہو جائے گا. اس کا ارشاد حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن حکومت اسی کی ہوگی. وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلانے لگے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب ابراہیم پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بول اٹھے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تو ساری مخلوق سے یکسو ہو کر صرف اسی ہستی کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم. اور آداب بندگی میں کل کی نشست میں ہم نے سنا نماز کے آداب. اس کے ظاہری آداب جو ہے کل آپ کے سامنے رکھ دیے گئے تھے کہ ارکان کس طرح سے ادا کرتے ہیں، قیام کس طرح سے ہوتا ہے، ظاہر کس طرح سے ٹھہرنا ہے، کس طرح سے رکعت باندھنا ہے، رکوع کس طرح سے ہوتا ہے، سجدہ، قاعدہ، یہ جو ہے ظاہری ارکان بتا دیے گئے. یاد رکھیے یہ جو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے یہ مرد آدمی کی نماز کا طریقہ ہے. مرد اور عورت کی ظاہری نماز میں جو ہے 10 چیزوں کا فرق ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جائے گا کیونکہ جو ہے یہ آڈیوز خواتین تک بھی جاتے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے. 10 ظاہری چیزوں کا فرق ہے. پڑھنا سیم ہے سب کو، ایک ہی چیز ہے. نماز کے اندر جو پڑھنا ہے وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو اس کے لیے پڑھنا سیم ہے جو کچھ کے بتایا گیا ہے. لیکن ظاہر میں
ہمارا قیام کا طریقہ الگ ہاتھ باندھنے کا، عورت کا قیام کا طریقہ الگ ہاتھ باندھنے کا، رکوع ہمارا الگ مرد کا اور عورت کا فرق ہے، سجدہ بھی اسی طرح فرق ہے، قاعدے کی بیٹھک بھی اسی طرح فرق ہے، بیٹھنے میں کھڑنے میں یہ سب جو ہے فرق ہے، یہ ادب ہے، پورا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہنے کا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک آپ کو ظاہری طور پہ جو ہے ایک بریف انداز میں جو ہے کل کی نشست میں جو ٹھہرنے کا طریقہ ہے، جو رکوع ہے، جو قیام ہے، جو سجدہ ہے، جو قاعدہ ہے، وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے۔ اب ایک کتاب سے حضرت میاں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں، ہمارے پاس جو ہے عموماً فقہ کے اوپر، نماز، وضو، غسل کے اوپر جو ہے اوپر لکھا نہیں گیا ہے، سیدھا سیدھا اس تقلید کے طریقے کو فالو کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک سب سے قدیم کتاب ملتی ہے جس میں جو ہے نماز، غسل وغیرہ کے طریقے ملے ہیں۔ تو یہ کتاب تقریباً جو ہے 200-250 سال پرانی ہوگی۔ اس کا ترجمہ اب جو میرے سامنے ہے حضرت گوریا ارشد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا، تقریباً 95 سال پرانا ہے، 95 ایئرس پرانا۔ ہمارے پاس کی جو ہے مستند کتاب ہے جس میں جو ہے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تحت الوضو کو ایگزامپل بتاتے ہوئے اس میں جو ہے نماز کا وہیں تک جو ہے طریقہ مل جائے گا، اور تحت الوضو دگانے جو تحت الوضو ہوتا ہے اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ کل کی نشست میں آپ کو بریفلی سمجھایا گیا تھا، آپ کے سامنے جو ہے پڑھا جا رہا ہے تحت الوضو کا طریقہ، دگانے تحت الوضو کا طریقہ۔ دیکھیے سب سے پہلے ایک دو حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تحت الوضو کے طریقے سے نماز کا طریقہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ہے سب سے پہلے اس تعلق سے لکھا ہوا بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث ہے کہ جو ہے عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی ایسا مسلمان جو وضو کرے اچھی طرح سے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، دونوں رکعتوں پر متوجہ ہو کر اپنے دل اور چہرے سے اس کے واسطے جنت واجب ہو گئی۔ تو رسول نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور 2 رکعت پوری توجہ کے ساتھ پڑھے تو اس کے اوپر جو ہے جنت واجب ہو گئی۔ تو اور اس تعلق سے لکھا ہوا بھی ہے کہ اس نماز کے تعلق سے کہ وضو کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا نام شکرانہ وضو ہے، بلکہ صحیح مسلم کی شرح کرنے والوں نے اسے سنت موقدہ بتایا ہے، یعنی وہ نماز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ نماز جو ہے بعد میں آہستہ 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 جو ہے ایک نفل نمازوں کی طرح ہو چکی تھی اور لوگ اس کو جو ہے بھول چکے تھے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس سنت موقدہ کو آپ نے دوبارہ تازہ کیا، دوبارہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے ہمیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے۔ اور ایک اور خاصیت دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ اے بلال تو بیان کر کہ تو نے کون سا عمل اسلام میں زیادہ امیدواری کا کیا ہے، یعنی جو امیدواری کا کیا ہے، امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے تیرے نال کی آواز، تیرے جوتیوں کی آواز اپنے سامنے بہشت میں یعنی جنت میں سنی۔ تو پوچھا کہ جو ہے جب معراج میں رسول کو سیر ہوئی تھی تو جنت میں اپنے آگے جو ہے بلال چل رہے ہیں نیچے، اور اوپر جو ہے جنت میں ان کی آواز چلنے کی جو ہے سنائی دے رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے امیدوار ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہوگا؟ تو بلال نے فرمایا کہ کوئی عمل نزدیک اپنے میں نے اس سے زیادہ نہیں کیا کہ جب کبھی میں نے طہارت کی کسی ساعت میں بھی رات یا دن سے تو میں نے استہور یعنی وضو سے نماز پڑھی جتنی میرے مقدر میں تھی۔ تو کہا کہ جو ہے میں ہمیشہ جب کبھی جو ہے طہارت ہو جاتا اور وضو کرتا تو دن ہو یا رات ہو میں نے جو ہے 2 رکعت میں نے جو ہے نماز پڑھی ہے۔ یا آپ کو جو ہے حقیقت میں رسول اللہ نے جو ہے تعلیم بھی دی تھی، رسول کے حدیث میں ملتا ہے، تو اسی تعلیم کی بنا پہ جو ہے آپ ہمیشہ اس سے پابندی سے اس طرح کر رہے تھے کہ انہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا دگانے تحیت الوضو کی وجہ سے، رسول اللہ کی سنت کے صدقے میں، کہ جو ہے رسول اللہ نے جنت میں اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو ہے چلنے کی آواز سنی۔ یہ سنت رسول اللہ کا دیکھیے صدقہ ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں جو ہے یہ نماز عطا ہوئی ہے۔ دوبارہ میں اسلام نے اس سنت کو جو ہے جلایا ہے، سنت جو ہے ختم ہو چکی تھی، اس کو اسلام نے جو ہے احیا کیا، اس کو جو ہے زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، جو ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے ہمارے پاس جو ہے اس نماز کو مطابق المہدی الموعود کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں نوایت ان صلی اللہ تعالی رکعتین صلوات التحیۃ الوضو شکر اللہ تعالی مطابقۃ المہدی الموعود متوجن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں تحیۃ الوضو کے،
شکر اللہ تعالیٰ، اللہ کے شکرے میں، مطابعت المہدی الموعود، مہدی موعود کی اتباع میں، اپنے چہرے کو جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے. اس نماز میں اسلام کی، کیونکہ جو سنت رسول ہے جو مٹ چکی تھی، مہدی موعود نے اسے جو ہے دوبارہ زندہ کیا، اسی لیے ہم جو ہے اس میں مطابعت المہدی الموعود کہتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس 3 سے 4 نمازوں میں جو ہے مطابعت المہدی الموعود بالاجماع بالاتفاق کہا جاتا ہے. اس کا انکار کرنے والا جو ہے پورے اجماع کا جو ہے انکار کر رہا ہے، سمجھے آپ. تو مطابعت المہدی الموعود دگانے تحت الوضو میں ہمارے پاس کہا جاتا ہے. مطابعت المہدی الموعود ہمارے پاس جو ہے تہجد کی نماز میں کہا جاتا ہے. مطابعت المہدی الموعود ہمارے پاس جو ہے دگانے لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے. اور مطابعت المہدی الموعود ہمارے پاس جو 3 تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد سے، 3 دن کی تراویح کے بعد سے جو پڑھتے ہیں، بعد کی 4تھی 5ویں 6ویں تراویح آخری تک، اس میں بھی جو ہے مطابعت المہدی الموعود کہا جاتا ہے. کیونکہ جو صحابہ نے 3 تراویح کے بعد 3 دن کی تراویح پڑھی تھی، انہوں نے اسلام سے جو ہے اجازت طلب کی تھی، اسلام نے ان کو اجازت دی. اسی لیے جو ہے ہمارے پاس مطابعت المہدی الموعود کہتے ہیں 3 دن کی تراویح کے بعد. رسول اللہ اور مہدی الموعود نے صرف 3 دن تراویح پڑھی ہے، ان کے صحابہ نے ان سے جو ہے اجازت طلب کی. تو چونکہ صحابہ کے عمل میں حکم رسول یا حکم مہدی شامل ہے، اسی لیے جو ہے وہ بھی سنت کا مقام رکھتا ہے. تو وہاں پاس یاد رکھیے دگانے تحت الوضو میں مطابعت المہدی الموعود کہا جاتا ہے، نماز تہجد میں مطابعت المہدی الموعود کہا جاتا ہے، دگانے لیلۃ القدر میں مطابعت المہدی الموعود کہا جاتا ہے، اور 3 دن کی تراویح کے بعد جو باقی تراویح پڑھتے ہیں اس میں بھی مطابعت المہدی الموعود کہا جاتا ہے. اب تحت الوضو کے طریقے سے جو ہے نماز کا جو آغاز کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ جب مصلی نماز ادا کرنا چاہے تو اولاً اس کو چاہیے کہ ترتیب اور احتیاط کے ساتھ وضو کرے، اور وضو کی تری خشک ہونے سے پہلے، وضو کا پانی سوکھنے سے پہلے، بلا خرد و نوش و کلام دنیاوی تحت الوضو کے 2 رکعت حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی مطابعت سے ادا کرے. تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد، وضو جو ہے سوکھنے سے پہلے، اور جو ہے بغیر کچھ کھائے اور پیے اور بغیر کچھ دنیاوی بات کیے کہ 2 رکعت تحت الوضو مطابعت المہدی الموعود میں جو ہے ادا کرے. اور دوسری نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، مگر صرف نیتوں میں فرق ہے. چاہیے کہ قبلے کے مقابل کھڑے ہو کر فرض تکبیر اول، جو پہلی تکبیر ہے وہ تکبیر اول فرض ہوتی ہے ہر نماز میں، اللہ اکبر کو حضوری دل سے کہے، اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ بطخ کے پاؤں کے مانند اٹھائے، اس طرح کے دونوں انگوٹھے دونوں لولکیوں کو لگیں اور دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں، اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں عادت کے موافق رہیں، یعنی نہ زیادہ کھلی رہیں اور نہ زیادہ ملی ہوئی، اور اللہ اکبر کے کسی حرف کو مد کھینچ کر نہ کہیں، اور کشتی کی ڈوری کی طرح دونوں ہاتھ لا کر ناف پر رکھے، اس طرح کہ شرمگاہ کے قریب نہ پہنچے. اور ہاتھ باندھنے کا طریق یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کے پنجے کو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے، یا چھوٹی اور اس کی اوپر کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑے، اور سیدھے ہاتھ کے بقیہ 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے، اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رہے. اس کے بعد تکبیر اول کہتے ہی ثنا پڑھے. تو جیسا کہ آپ کے سامنے کل کی نشست میں بتا دیا گیا تھا، طریقہ یہ کہ آپ کو جو ہے نیت باندھنا ہے. پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے سیدھا پیر مصلی پہ، یاد رکھیے سیدھا پیر رکھنا ہے آپ کو. اس کے بعد جو ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھنا ہے. قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد ابھی بھی دیکھیے جو آیت یہ جو سورہ میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، سورہ انعام کی جو ہے، سورہ انعام کی 79ویں آیت ہے یہ جو آپ کے سامنے ابھی بھی پڑھی گئی ہے. یہاں پاس کا طریقہ ہے وہ آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نیت باندھتے ہیں. آپ نے دعانے تحت الوضو کی جو ہے نیت باندھ لی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر میں کسی بھی حرف کو جو ہے آپ کو مد کے اتنا کھینچنا نہیں ہے، یعنی الف کو کھینچ دے رہے ہیں یا جو ہے لام کو کھڑے زبر سے زیادہ کھینچ رہے ہیں یا اکبر میں جو ہے کسی حرف کو بھی کھینچ رہے ہیں تو جو ہے وہ غلط ہے. تو اللہ اکبر کو عام خاص طریقے سے جو ہے جیسا کہ طریقہ ہے کھینچنے کا اسی طریقے سے جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. پھر آپ کو رکعت باندھنا ہے. آپ کے سامنے کل کی نشست میں تفصیل بتایا گیا تھا رکعت باندھنے کا طریقہ. ہاتھوں کی جو ہے دونوں انگوٹھوں کی جو ہے دونوں انگوٹھوں کو کان کی لولکیوں تک لے جانا ہے اور جو ہے قبلے کی طرف جو ہے آپ کے ہاتھ کا جو ہے چہرہ رہنا ہے. پھر آپ کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، شرمگاہ سے اوپر باندھنا ہے، بائیں ہاتھ نیچے اس کے اوپر جو ہے سیدھا ہاتھ. پھر آپ کو نماز تکبیر باندھتے ہی سب سے پہلے جو ہے ثنا پڑھنا ہے. ثنا یہ ہے کہ سبحانکا اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے. اس کے بعد تعوذ پڑھیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد
تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ولضالین تک پڑھے اور آمین بھی کہیں، اور آمین کے ساتھ ہی سورہ ضم کرے، یعنی ایک سورہ جو ہے آپ کو ضم کرنا ہے۔ یہاں پہ تحت الوضو میں ہمیں یہ پڑھنا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ دو آیتیں ہیں، مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے یہ دو آیتیں 2 رکعت میں جو ہے خاص طور پہ جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے حکم کیا ہے، میں اسلام کا طریقہ ہے، اسی لیے ہمارے پاس جو ہے 2 آیتوں کو خاص طور پہ جو ہے یاد کر لیا جاتا ہے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی آیتوں کو۔ اس کی انشاءاللہ آپ کو جو ہے کاپی بھی دی جائیں گے اللہ چاہا تو، جو اویلیبل ہے ہمارے پاس، بچوں کو پڑھنے کے واسطے آسانی ہوگی یاد کرنے کے واسطے۔ تو یہ 2 آیتیں حضرت شاہ دلاور ان سے روایت ہے کہ میں اسلام نے جو ہے دوبارہ تحت الوضو میں پڑھی ہے، جو پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کے واسطے بہت بہتر ہے، یہ آیتوں کی جو ہے بہت زیادہ خصوصیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کون سا بھی جو ہے ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی آیت قرآن کی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے جو مہدی موعود علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ یہ 2 آیتیں دیکھ لیجیے گناہوں کی بخشش کے واسطے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ ان سے بہتر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اگر بندے خدا استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، تو وہ جو ہے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا کہ ہمیں جو ہے خاص آیتیں ملی ہیں، دکان تحت الوضو میں ہم یہ خاص آیتیں پڑھتے ہیں، پھر دعا کے سجدے میں جاتے ہیں، اسے لرز ترس کے معافی مانگتے ہیں اور پاک ہو کر فرض نماز کے واسطے ٹھہرتے ہیں۔ گناہوں سے یہ صدقہ میں اسلام کا مل رہا ہے ہمیں جو عطا ہو رہی ہے، تو آپ یہ آیتوں کو جو ہے یاد کر لیں۔ اگر آیت نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی بھی جو ہے ضم سورہ سے جو ہے ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی جو ہے کون سی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہے آپ ولضالین آمین کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے ضم سورہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا ہے اور وقفہ بھی نہیں دینا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ ولضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس طرح ولضالین آمین بول کے اگر آپ رکے، اتنا رکے جتنی دیر جو ہے کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد، اتنی دیر تک بتایا گیا ایگزامپل دے کے، اتنی دیر اگر آپ رکیں ولضالین آمین اللہ بغیر کسی وجہ کے آپ رک گئے اللہم صلی اللہ محمد اتنی دیر تک 3-4 سیکنڈز ہو رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ آپ کو سجدے سہو کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں پتا چلے گا، کیونکہ اس کے بعد کا جو سورہ ہے وہ واجب ہے، واجب کی مطلب مست ہے، واجب کو اگر آپ تاخیر کریں گے، دیر کریں گے تو آپ کو جو ہے سجدے سہو کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اس کا طریقہ بھی تک بتا دیا گیا، یہاں پہ لکھا بھی گیا دیکھیے کہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہ محمد پڑھنے میں جتنی دیر ہوتی ہے بے وضو یعنی بغیر کسی وجہ اتنی بھی دیر کیا تو اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ معنی ضم کے وہ ہیں، یعنی ضم کے معنی ملانے کے ہیں کہ الحمد کے ساتھ دوسرا سورہ پڑھے، چنانچہ ولضالین آمین قل اعوذ برب الفلق، یہ رضی المسلمین سے جو ہے لکھا ہوا ہے، جو ہے آپ کے پاس جو ہے تاخیر نہیں ہونے چاہیے۔ تو یاد رکھیے آپ یہ آمین کے ساتھ ہی جو ہے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ جو ہے آپ کو سورہ ضم کرنا ہے۔ یہ ہوا آپ کا جو ہے پہلی رکعت کا قیام۔ قیام کے وقت دونوں قدموں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ رہے، آپ نے کل سنا، اور دونوں پاؤں پر وزن برابر رہے اور نظر سجدے کے مقام پر رہے، اور تمام اعضاء کو حرکت سے محفوظ رکھے۔ خیرت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، اس طرح کہ اللہ کے الف کے ساتھ رکوع شروع کرے اور پیٹھ سیدھی ہونے تک اکبر تمام کرے، اور رکوع کی حالت میں نظر قدموں پر یا قدموں کے درمیان میں رکھے، اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑے اور انگلیوں کو کشادہ رکھے، کھلا رکھے، اور پیٹھ، سر اور سرین برابر رکھے، اس حیثیت سے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھا جائے تو متحرک نہ ہو یعنی ہلے نہیں، اور دونوں ہاتھ کمان کی زہ کے مانند رکھے، ٹیڑھے نہ رکھے، ٹیڑھے رکھنا مکروہ ہے۔ پنڈلیاں بھی سیدھی ہو اور خمدار نہ ہو، جو پنڈلیاں ہیں وہ بھی جو ہے سیدھی رہیں، مڑی بھی نہ رہیں، اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو رکوع کا طریقہ بھی آپ کو کل بتایا گیا تھا، آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اس طرح کہ جو ہے آپ کی پیٹھ سیدھی رہنا ہے، اس کے اوپر اگر پانی کا لوٹا بھی رکھا جائے تو وہ جو ہے حرکت نہ کرے، گھیرے نہیں، اور آپ کی نظر جو ہے قدموں کے درمیان یا قدموں کے اوپر رہنا ہے۔ سبحان ربی العظیم کی جو ہے تسبیح ہے رکوع میں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہے کے وقف کے ساتھ
سر اٹھا کر ایسا کھڑے رہے کہ پیچھے سے آنے والے یہ سمجھے کہ مصلی کھڑا ہوا ہے، یعنی خوما، یہ خوما ہے، خوما میں ایک تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کی مقدار کھڑے رہیں، کتنی دیر ٹھہرنا ہے؟ جتنی دیر آپ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں اتنی دیر آپ کو ٹھہرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو ٹھہرنا ہے، یہاں پہ آپ کو ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس سے کم مقدار میں کھڑے رہنے سے سنت ترک ہوتی ہے، اور بعض نے ترک واجب بھی کہا۔ اگر آپ جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ٹھہرے، اللہ اکبر اگر کہہ کے جھک گئے تو آپ نے جو ہے ایک رکن کو چھوڑ دیا، خوما ہے، سنت ہے، بعض کے پاس واجب ہے، اس کے چھوٹنے سے جو ہے پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے آپ کو جو ہے کھڑے رہنا ہے، اسے اگر کم مقدار میں اگر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو جو ہے سنت ترک ہوتی ہے، اور بعض نے ترک واجب بھی کہا ہے، اور یہ کم مقدار میں کھڑے رہنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ بہرحال خوما کو کما حقہ ادا کرے، اور قیام کے وقت سے سجدے میں جانے تک لباس یا پیجامے کو ہاتھ سے اوپر نہ کھینچے کیونکہ مکروہ ہے، بلکہ صورت فعل یعنی در صورت فعل یعنی دوسری صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ جو ہے ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے کہ جو ہے آپ جاتے جاتے جو ہے آپ اپنے جو ہے پینچوں کو اٹھا کے کھینچ کے جو ہے تھوڑا سا کمفورٹ ہونے کے واسطے یہ کر لیتے ہیں، اور بنتے بنتے عادت بن جاتی ہے، اب اتنی عادت بن جاتی ہے کہ سب کانشیسلی یہ کام چلتے رہتا ہے اور آپ کو جو ہے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، غیر محسوس طریقے سے چلتے، لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کیونکہ جو ہے آپ وہ فیل کر رہے ہیں جو نماز میں نہیں ہے۔ جو نماز کے ارکان سے ہٹ کے اگر 3 فیل ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے جو ہے پیجامے کو ہاتھ لگایا، ایک فیل، اسے کھینچا دوسرا فیل، اور جہاں آپ نے چھوڑا تیسرا فیل، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ بلکہ در صورت فیل دوسری صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے آپ جو ہے اپنے جو ہے لباس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے یعنی خوما کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھے جیسے کہ پانی میں بیٹھتے ہیں، یعنی چاہیے کہ پہلے ہر 2 گھٹنے، بعد ہر 2 ہاتھ، بعد ناک، بعد پیشانی زمین پر رکھے، اور سجدہ ناک اور پیشانی پر کرے۔ ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جو ہے حرام کے قریب اگر آپ صرف ناک پہ کریں یا صرف پیشانی پہ کریں، بلکہ دونوں پر بھی کرنا ہے، اور ہر 2 بازو پہلو سے جدا رہیں، یعنی جو آپ کے بازو ہیں آپ کے پہلو سے بالکل لگے ہوئے نہیں رہنا ہے، جدا رہنا ہے، اور زمین پہ بھی جو ہے رکھے ہوئے نہیں رہنا، پورا ہاتھ آپ کا صرف آپ کی ہتھیلی رہنا ہے، اور زمین سے اوپر رکھیں، اور یہ مرد حضرات کے واسطے ران اور شکم کے درمیان فرق رہے، آپ کا پیٹ جو ہے ران سے ملاوا نہ رہے، سجدے میں بالکل لگ جانا نہیں ہے، وہ عورتوں کے واسطے، ہمارے واسطے جو ہے گیپ رہنا ہے۔ بعض نے بتایا ہے کہ گیپ اتنا رہے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے گزر سکے، ایگزامپل کے واسطے بتایا گیا ہے، لیکن گیپ رہے، اتنا بڑا گیپ رہنے کی واسطے ضرورت نہیں ہے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں قبلے کی طرف زمین پر قائم رہیں، جب ہر ایک عضو اپنے محل قرار پر قرار پائے اور دونوں سیدھے کھڑے رہیں تو اس طرح فرض مذکور حاصل ہوتا ہے، اور ہاتھ، ناک اور پیشانی پر بوجھ برابر پڑتا ہے۔ اگر بہت دراز ہو جائے یا بہت کوتا تو بلندی اور کشادگی میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس طرح ممنوع ہے۔ بہرحال سجدے میں 3 بار تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، یعنی پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح تشہد کے وقت یعنی قاعدے میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھیں، اور ایک تسبیح کے موافق وقفہ کریں، یعنی یہاں بھی اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنا جو ہے آپ کے لیے بتایا گیا سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یا اللہم صلی اللہ محمد، اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنا خوما میں آپ نے جو ہے ٹھہرا تھا وقفہ، اور ایک تسبیح کے موافق وقفہ کریں، کیونکہ یہ جلسہ ہے، اس کو جو ہے جلسہ کہتے ہیں، جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، جلسے کا وقفہ بھی خوما کے وقفے کے موافق ہے۔ پھر ترتیب مذکور کے موافق دوسرے سجدے میں جائیں، یعنی اسی حساب سے آپ جو ہے دوسرا سجدہ کریں، اور آنکھوں کو کھلی ہوئی رکھیں کیونکہ سجدے میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے برعکس یعنی جو ہے الٹا جو ہے آپ کو جو ہے ہاتھ ران پر رکھ کر کھڑا ہو جائے، اول پیشانی، بعد ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائیں۔ یہ احکام جو مذکور ہیں مردوں سے متعلق ہیں، لیکن عورتیں 10 چیزوں میں مردوں کے مخالف ہیں، عورتیں جو ہے 10 چیزوں میں مردوں کے مخالف ہیں۔ اب یہ جو آپ کی پوری پہلی رکعت ہو گئی، جو 10 چیزوں میں عورتیں مخالف ہیں وہ سب آپ کے سامنے سے جو ہے پڑھ کر جو ہے آج کی نشست کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی، 10 چیزوں میں عورتیں اس کے مخالف ہیں، الگ ہے ان کا طریقہ۔ پہلی، عورت کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت یعنی پہلی تکبیر جب نیت باندھ رہے ہیں اللہ اکبر جب کہہ کے نماز سٹارٹ کر رہے ہیں کے وقت ہاتھ مونڈوں تک اٹھائیں، ہمارے کو جو ہے کان تک اٹھانا ہے، ان کو عورتوں کو جو ہے ہاتھ مونڈوں تک اٹھائیں۔ دوسرا،
ہاتھ سینے پر یا سینے کے نیچے باندھے، مرد کو جو ہے ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ تیسرا، رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو زانو تک لے جائے، رکوع میں ان کو زیادہ جھکنا نہیں ہے، صرف جو ہے ہاتھ جو ہے زانو تک رانوں تک جو ہے لے جانا ہے، ہمارے کو جو ہے گھٹنوں میں پکڑنا ہے۔ چوتھا، انگلیوں کو کھلی ہوئی نہ رکھے، مرد کو جو ہے کھلی ہوئی رکھنا ہے، عورتوں کو جو انگلیوں کو کھلی ہوئی نہیں رکھنا ہے۔ پانچواں، سجدے میں پیٹ کو ران کے متصل رکھے، ملا کے رکھے، ہمیں جو ہے گیپ رہنا جیسا آپ کو سامنے بتایا گیا تھا۔ چھٹواں، بغل کو پہلوؤں سے ملے ہوئے رکھیں، سجدہ جب کر رہے ہیں بغل کو جو ہے اپنی مونڈوں سے جو ہے ملا کے رکھیں۔ ساتواں، تمام اعضاء کو سمٹی رہیں۔ آٹھواں، پاؤں کی انگلیاں کھڑی ہوئی نہ رکھیں جیسا ہم رکھتے ہیں، بلکہ ان کو بچھا لینا ہے سجدے میں۔ نواں، قاعدے کے وقت دونوں پیر سیدھی جانب سے جو ہے باہر کر دیں، مرد حضرات کو ایک پیر بچھانا ہے اور ایک پیر جو ہے کھڑا رکھنا ہے۔ عورت کو جس طرح عورت کو جو ہے جیسا ہمارے پاس صرف بایاں پیر سیدھی جانب کر دیتے ہیں، اس طرح جو ہے عورت کو دونوں پیر جو ہے سیدھی جانب کر دینا ہے، یہ عورت کا طریقہ ہے۔ نواں، دسواں، جہریہ میں بھی آہستہ پڑھے، یعنی جو ہے نماز ان کے پاس کون سی بھی رہنی چاہیے ان کو جو ہے آہستہ پڑھنا ہے۔ تو یہ 10 فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں۔ یہاں تک جو ہے ایک رکعت جو ہے تمام ہوئی، اس کے بعد جو ہے آگے کی تفصیل، مطلب دوسری رکعت تو سیم ہی ہے، صرف قاعدے کا طریقہ اور اس کے بعد سلام اور جو دعائیں ہیں سجدہ تحیۃ الوضو کی، انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ واخر دعوانا